ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ملک کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، عید کا دن بھی آئے گا، عید کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ پوری ملک کی موجودہ صورتحال ہم سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک مہاماری چل رہی ہے، وبائی بیماری چل رہی ہے۔ اس میں احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں، اور پھر موجودہ صورتحال میں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور مساجدوں کے اندر بھی متعینہ افراد ہی نماز پڑھیں گے۔ تو اب عید کی نماز ہم کب پڑھیں، کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں، اس کا طریقہ آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ حضرات اس کو بغور دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی عید کی نماز ادا کریں۔ اب سب سے پہلے عید کی نماز کا وقت ہے کہ عید کی نماز کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے۔ عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے جب سورج نکل جاتا ہے 20 منٹ کے بعد سے لے کر کے زوال آفتاب تک عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب عید کی نماز پڑھنا فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ عید کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر پڑھنا واجب ہے۔ عید کی 2 رکعت نماز یہ واجب ہے۔ عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، بالغ مرد جو کہ عقل مند ہو، آزاد ہو، ان کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ عید کی نماز کے لیے اصل جگہ تو عیدگاہ ہے، لیکن عیدگاہ میں موجودہ صورتحال میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مہاماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ تو اپنی مسجدوں میں بھی متعینہ افراد ہی نماز پڑھیں گے۔ اب عید کی نماز آپ لوگ گھر پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز گھر پر ہو جائے گی یا نہیں، اور کتنے آدمیوں میں عید کی نماز درست ہے۔ عید کی نماز کے لیے 3 آدمیوں کا ہونا کافی ہے۔ اگر آپ 3 افراد گھر پر موجود ہیں تو آپ عید کی نماز اپنے گھر پر ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اب عید کی نماز کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز ہر آدمی پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ دیکھیے، جو آدمی باشرہ ہے، مکلف ہے، وہ عید کی نماز پڑھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ایسی حالت میں کوئی نہیں ملتا ہے تو اپنے گھر پر عید کی نماز جتنے بھی افراد ہیں 4 یا 5 مل کر عید کی نماز ادا کر لیں۔ عید کی نماز پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ حضرات اگر عید کی نماز سیکھ لیتے ہیں تو پھر پڑھانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ حضرات خود بھی عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ بس آپ اس ویڈیو کو ایک بار توجہ سے دیکھ لیں۔ عید کی نماز میں اب سب سے پہلی بات، عید کی نماز فرض واجب، آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ہم مسلمان عاقل بالغ مرد آزاد پر عید کی نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز عید کی پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے؟ عید کی نماز بھی مثل فجر کی نماز ہی کی طرح پڑھی جاتی ہے، جیسے فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے ایسے ہی عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہی جاتی ہے، نہ عید کی نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے۔ بقیہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے لیے اذان بھی ہوتی ہے، تکبیر بھی ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، نہ اذان کہی جائے گی نہ تکبیر پڑھی جائے گی۔ اب عید کی نماز کا آپ آسان سے طریقہ سن لیجیے۔ عید کی نماز جیسے 2 رکعت پڑھتے ہیں ایسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، بس اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ عید کی نماز کی نیت سن لیجیے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع 6 زائد تکبیروں کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ عید کی نماز ہے۔ اگر آپ امام ہیں تو بس دل میں ارادہ ہونا چاہیے میں نماز پڑھا رہا ہوں عید کی، اور اگر آپ مقتدی ہیں تو کہیے گا میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھا رہا ہوں۔ عید کی نماز کی نیت، یہ دیگر نمازوں کی نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہتے، دل سے ارادہ کرتے میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی نیت آپ کی درست ہو جائے گی۔
اب عید کی نماز کی جب آپ نے نیت کر لی 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ماں 6 زائد تکبیروں کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو پھر اللہ اکبر کہیں گے، نیت باندھ لیں گے، نیت باندھتے ہی پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ایک تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد ایک اور تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ایک رکعت مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر دوسری بقیہ نماز جیسے پڑھتے ہیں ایسے نماز کو مکمل کریں گے۔ مکمل کرنے کے بعد پوری امت کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے دعا کریں، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں، مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کریں، اور یہ جو مہاماری ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے اس کے خاتمے کی دعا کریں۔ اس کے بعد عید کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے، جس طرح جمعے کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، عید کی نماز میں عید کا خطبہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اب عید کا خطبہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عید کا خطبہ بڑا آسان ہے۔ آپ 9 مرتبہ کھڑے ہو کر کوئی کرسی رکھ لیجئے، اس پر بیٹھ جائیے، اور کھڑے ہو کر آپ نہیں نیچے زمین پر آپ پڑھیے 9 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر 9 بار پڑھ لیجئے۔ یہ تکبیر یہ تو 9 بار پڑھ لیجئے، یا صرف یہ پڑھ لیجئے تکبیر تشریق اگر آپ کو یاد ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 3 بار پڑھ لیجئے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں، یا تو صرف تکبیر اللہ اکبر 9 بار پڑھ لیجئے، یا تکبیر تشریق 3 بار پڑھ لیجئے۔ اس کو پڑھنے کے بعد الحمد شریف سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیجئے، اور آخر میں پھر تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد کرسی پر بیٹھ جائیے، کرسی پر بیٹھنے کے بعد 5 7 15 سیکنڈ بیٹھ کے پھر کھڑے ہو جائیے، دوسرا خطبہ پڑھیے، اس میں بھی 9 بار یا تو تکبیر بولیے شروع میں اللہ اکبر، یا صرف 3 بار تکبیر تشریق پڑھ لیجیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لیجیے، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اس طریقے سے خطبہ پڑھ لیجیے۔ یہ 2 خطبے ہو گئے، عید کی نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، یہ خطبہ بڑا آسان ہے، نماز کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا۔ اگر آپ کو خطبے کی ضرورت ہے، آپ خطبہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو ویڈیو کے نیچے آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، آپ واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کیجیے، ہم آپ کو عید کی نماز کا خطبہ دے دیں گے، آپ اس کو یاد کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی اور خصوصاً مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا